پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امت پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں ان میں پہلا حق ایمان بالرسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ہے، جس کے بارے میں کل آپ نے سماعت کیا۔ دوسرا حق اتباع سنت رسول، یعنی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی سنت مقدسہ کی اتباع اور پیروی کرنا ہر مسلمان پر واجب اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم۔ اے رسول فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ تم لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تم لوگ اگر اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرو، حضور کی اتباع کرو۔ اسی لیے آسمان امت کے چمکتے ہوئے ستارے، ہدایت کے چاند تارے، اللہ اور رسول کے پیارے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی ہر سنت کریمہ کی اتباع اور پیروی کو اپنی زندگی کے ہر قدم پر اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھتے تھے۔ بال برابر بھی کبھی کسی معاملے میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف کرنا یا سنتوں کو ترک کرنا یہ صحابہ کو کبھی گوارا نہیں تھا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے صرف چند گھنٹے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی یہ انتہائی تمنا تھی کہ زندگی کے ہر لمحے میں میں نے اپنے تمام معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی مکمل طور پر اتباع کی ہے۔ اب مرنے کے بعد کفن اور وفات کے دن میں بھی مجھے حضور علیہ السلام کی اتباع سنت نصیب ہو جائے۔ اس سوال کا مطلب یہی تھا۔ حضرت ابو صدیق نے پوچھا کہ حضور کے کفن میں کتنے کپڑے تھے اور حضور کی وفات مبارک کس دن ہوئی؟ اور آپ نے فرمایا کہ اس لیے پوچھا گیا تاکہ زندگی کے ہر لمحے میں تو انہوں نے سنت پر عمل کیا ہی ہے، اب دنیا سے جاتے جاتے کفن والی سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ دنیا سے جاتے جاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس دن وصال مبارک ہوا تو وہ دن بھی مجھے مل جائے اور اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔
ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت کے پاس ہوا کہ جس کے سامنے کھانے کے لیے بھنی ہوئی بکری رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا تو آپ نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی، میں بھلا یہ لذیذ اور پر تکلف کھانا کیسے کھا سکتا ہوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے تو بھوک برداشت کی، اور حضور علیہ السلام نے کبھی لذیذ کھانے کو پسند نہیں فرمایا۔ وہ تو مالک دو جہاں ہیں، دونوں جہان کے بادشاہ ہیں۔ اگر میرے آقا علیہ السلام چاہتے تو یہ ساری کائنات آپ کے قدموں میں آ جاتی۔ حضور نے خود فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے دائیں بائیں چلنے لگے، لیکن حضور نے اس امیری کو اور اس طرح کی مزاجی کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے تو غریبی کو پسند فرمایا، غربت کو پسند فرمایا، تاکہ میرے جو غریب امتی ہیں ان کے لیے یہ بار نہ پڑ جائے، انہیں کہیں یہ محسوس نہ ہو کہ حضور تو مالداروں کی طرح زندگی گزار کر گئے لیکن ہم غریب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے غریبوں کی طرح زندگی گزار کر ان غریبوں کی دلجوئی فرمائی ہے، تاکہ کسی غریب کو یہ نہ لگے کہ میں غریب رہ گیا۔ اگر اسے غربت کا خیال آئے گا تو اسے یہ بھی خیال آئے گا کہ یہ غربت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ساری زندگی غربت میں گزاری ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بھنی ہوئی بکری کو کھانے سے انکار کیا صرف اس وجہ سے کہ میرے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ اور اس طرح کے لذیذ کھانے حضور علیہ السلام نے ناپسند فرمائے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وہ واقعہ ہے، مسجد نبی شریف کے اندر جو پرنالہ آپ کے گھر سے نکلا تھا، اس کے متعلق بھی آپ پڑھیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان مبارک مسجد نبوی شریف سے ملا ہوا تھا، اور اس مکان کا پرنالہ بارش میں آنے جانے والے نمازیوں کے اوپر گرا کرتا تھا۔ یعنی پرنالہ اس طرح آپ کے گھر سے مسجد نبوی شریف کی طرف تھا کہ اگر کوئی بارش کا پانی آتا تو راہ گزرنے والوں کو اس پانی سے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتا تھا۔ تو جب وہ بارش کا پانی لوگوں پر گرتا تھا، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکاڑ دیا، وہاں سے ہٹا دیا کہ اس کا پانی لوگوں پہ گرتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب آپ نے ہٹایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر اپنے مقدس ہاتھوں سے لگایا تھا۔ یہ بات حضرت فاروق اعظم کو معلوم نہیں تھی، اس لیے آپ نے ہٹا دیا۔ لیکن حضرت عباس جن کے گھر سے وہ پرنالہ گرتا تھا، وہ حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے اور کہا کہ خدا کی قسم یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا یا کسی اور صحابی نے نہیں لگایا، یہ پرنالہ حضور نے میرے کندھے پر سوار ہو کر خود لگایا تھا اپنے ہاتھوں سے۔ جب یہ سنا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عباس مجھے اس کا علم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو پھر اسی جگہ لگا دیجئے۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرنالے کے پاس کھڑے ہوئے، حضرت عباس ان کے کندھے پر سوار ہوئے اور ان کی گردن پر سوار ہو کر آپ نے اس پرنالے کو واپس اسی جگہ لگا دیا۔ اور بڑی تعجب کی بات یہ ہے، عشق اور محبت کی بات یہ ہے کہ آج بھی اس پرنالے کا حصہ مسجد نبی شریف میں موجود ہے۔ آج بھی جیسے ہی ہم باب السلام سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، تو باب السلام سے داخل ہوتے ہی اسی دروازے میں جیسے ہی آپ داخل ہوں گے، آپ کی داہنی جانب جب آپ اوپر دیکھیں گے
تو آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، اور آیت کریمہ کا نون جو ہے اسی پرنالے کے اوپر آتا ہے، اس پرنالے کی جو ہمارے بھائی جاتے ہیں وہ زیارت کرتے ہیں، یعنی آج بھی اس پرنالے کو مسجد نبی شریف میں باقی رکھا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت صحابہ کے دلوں میں دے کے، حالانکہ اس پرنالے کو ہٹایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو یہ آپ نے جو ہٹایا تھا اس میں کوئی حضرت عباس سے کوئی دشمنی یا ان سے کوئی عداوت نہیں تھی، بلکہ آپ نے جو ہٹایا تھا اچھی نیت تھی، ارادہ نیک تھا۔ نیت یہ تھی کہ جب مسلمان نماز پڑھنے آتے ہیں تو بارش کا پانی اس پرنالے کے ذریعے لوگوں پہ گرتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہٹایا تھا آپ نے، نیت اچھی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ پرنالہ تو حضور نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، تو پھر آپ کو افسوس ہوا، اور واپس آپ نے اپنے کندھے پر حضرت عباس کو سوار کر کے واپس آپ نے حکم دیا کہ اے عباس میرے کندھے پر تم سوار ہو جاؤ اور واپس اسی پرنالے کو اسی جگہ پہ لگا دیجئے۔ تو یہ اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا درس صحابہ کرام نے ہمیں دیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ہر قول میں، ہر عمل میں، ہر فعل میں، اپنے ہر معاملات کے اندر حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ملحوظ رکھیں، اور حضور علیہ السلام کی سنت کو کسی جگہ بھی نہ چھوڑیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو بیٹھ کر پانی پیتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں تو کھڑے کھڑے پانی پیتے ہیں۔ حضور کی سنت پر تو ہر جگہ عمل ہونا چاہیے، یہ تھوڑی کہ آپ مسجد میں آؤ تو آپ کو یہ لگے کہ کوئی دیکھ لے گا تو بیٹھ کے پانی پی لیا، اور جب گھر میں گئے یا کہیں دعوت میں گئے یا بازار میں کہیں پانی پیا تو کھڑے کھڑے پی لیا۔ حضور کی سنت پر تو مسجد میں بھی عمل ہونا چاہیے، گھر میں بھی ہونا چاہیے، بازار میں بھی ہونا چاہیے، اور دعوت میں بھی ہونا چاہیے۔ ہر جگہ حضور کی سنت ہمارے ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے۔ ایک صحابی رسول ایک بہت بڑے بادشاہ کی دعوت پر گئے، جب اس بادشاہ نے دسترخوان سجایا تو اس صحابی کے منہ سے نوالا دسترخوان پہ گر گیا، جسے انہوں نے نوالا لیا تو ہاتھ سے دسترخوان پہ گر گیا۔ انہوں نے واپس دسترخوان سے اس روٹی کے نوالے کو اٹھایا، صاف کیا اور اسے کھا لیا۔ پاس میں بیٹھے ایک شخص نے کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بادشاہ کا دربار ہے، بادشاہ کے وزیر دیکھ رہے ہیں، بادشاہ دیکھ رہا ہے، یہ تو جو ہے عالی شان دسترخوان سجایا گیا ہے، یہاں جب روٹی گر جاتی ہے تو اٹھایا نہیں کرتے، جب اٹھاتے ہیں تو اس میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اسے کھانے کا طریقہ نہیں ہے۔ جیسے آج کل چل گیا ہے یہ ٹرینڈ کہ جو کھانا گر جاتا ہے اس کو واپس نہیں اٹھانا چاہیے، دسترخوان پہ گرے ہوئے کھانے کو اٹھانا یہ تو حضور کی سنت ہے۔ جب اس شخص نے اس صحابی سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، دسترخوان پہ نوالا گر گیا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، یہ بادشاہ کا دربار ہے، تو آپ نے فرمایا اترکو سنت حبیبی کہا اولائل ہومقا، کہ دنیا کے ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں حضور کی سنت کو ہی چھوڑ دوں؟ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ ناراض ہوتا ہے یا وزیر ناراض ہوتا ہے، میری دنیا میں میرا نام ہوتا ہے یا بدنامی ہوتی ہے، میں کسی حالت میں کسی بھی دربار میں کسی بھی دسترخوان پر میرے آقا کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، حضور کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ کا دربار ہے تو کیا ہوا، بادشاہ کا دربار اپنی جگہ ہے، حضور کی سنت تو میرے ہر عمل میں رہنی چاہیے۔ تو آج کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب لوگ دیکھتے ہیں 4 آدمی کھڑے ہو کے کھانا گا رہے ہیں تو وہ بھی اپنے لیے جو ہے کھڑے ہو کے کھانا گانا ایک فیشن سمجھتا ہے، ترقی سمجھتا ہے کہ یہ کھڑے ہو کر کھانا گانا ترقی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا گانا اگر ترقی ہے تو سب سے بڑا ترقی یافتہ تو اونٹ ہونا چاہیے جو کھڑے ہو کر ہی کھانا گاتا ہے۔ یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، کھڑے ہو کر کھانا گانا اونٹوں کا، جانوروں کا طریقہ ہے۔ یہ کوئی ترقی یافتہ زمانہ نہیں ہے، یہ کوئی ترقی نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے کھانا گا لیا، ٹرینڈ چل گیا ہے، کھڑے ہو کر پانی پینے کا ٹرینڈ چل گیا ہے۔ ہوٹل میں جائیں گے تو دیکھیں گے سب کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں تو میں بیٹھ کے کھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جس ہوٹل میں بیٹھنے کا انتظام نہ ہو وہاں تو کھانا ہی نہیں کھانا چاہیے، کہ وہاں ہمارے حضور کی سنت کو مٹایا جا رہا ہے،
انہوں نے اس طرح سے انتظامات ختم کر کے حضور کی سنت کو مٹانے کی سازش رچی ہے، منصوبہ بنایا ہے کہ لوگ بیٹھ کر کھائیں گے تو حضور کی سنت پر عمل ہوگا، لہذا ٹیبل ہٹا دیے جائیں تاکہ لوگ مجبور ہو کر کھڑے ہو کے کھانا کھائیں اور حضور کی سنت ختم ہو جائے۔ تو ایسی ہوٹل میں تو کھانا کھانا ہی نہیں چاہیے، ایسی ہوٹل میں جانا ہی نہیں چاہیے، ایسی جگہ جانا ہی نہیں چاہیے جہاں بیٹھنے کا انتظام نہ ہو۔ حضور علیہ السلام کی سنت ہر جگہ ہماری نظروں کے سامنے رہنی چاہیے، اور اسی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر ہم نے عمل کیا تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ ہماری کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر